بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے وضاحت کے لیے پھر رجوع کر لیا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی استدعا کر دی۔ درخواست میں کہا ہے کہ 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب نیا قانون بنا دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا، عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی۔ الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ارکان نے بھی ترمیمی قانون پر عمل کے لیے رجوع کیا۔ عدالتی فیصلے پر 39 ارکان کی حد تک الیکشن کمیشن عمل درآمد کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ترمیمی ایکٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق ترمیم کر کے ماضی سے اطلاع کیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل نہ کرنا بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے تفصیلی آرڈر اور پارلیمنٹ کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ اس پورے معاملے پہ 7 جو ہے وہ باقاعدہ اجلاس الیکشن کمیشن کے ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی گئی، اور جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے وہاں رجوع کیا گیا تو الیکشن کمیشن کا ایک اعلامیہ باقاعدہ طور پہ سامنے آیا، جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو معاملات تھے، تفصیلی آرڈر تھا، اس کا جائزہ لیا گیا۔ پارلیمنٹ کی طرف سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد صورتحال جو کمیشن کے درپیش تھی اس پر چند روز غور و خوض کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں بتایا گیا کہ یہ اقدامات کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے وضاحتی آرڈر میں چند پوائنٹس پر ریویو داخل کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا کہ چونکہ تفصیلی آرڈر آ چکا ہے، لہذا پہلے سے دائر شدہ جو ریویو پر ایڈیشنل گراؤنڈز تھے، اضافی جو ان کے پاس جو مواقع یا نکات تھے، وہ داخل کیے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے آرڈر اور بعد میں پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کی روشنی میں کس پر کمیشن کو عمل کرنا ہوگا، اس پر سپریم کورٹ میں سی اے میں داخل کی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ سے اس پر جو ہے وہ رہنمائی کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے لکھا کہ ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا حامی رہا ہوں۔ جسٹس منصور کے اصرار پر جسٹس منیب کو پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتا رہا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ڈھسوری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کریں۔ اور اس کا حل موجود ہے، صرف اگر کمی ہے تو امپلیمنٹیشن کی کمی ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن ایک وقت ضرور آ جائے گا جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے مستحکم پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں اپنا بڑا نام انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پیدا کرے گا۔ دیکھیں، جب میں نے آئی ٹی اپنے گورنر ہاؤس میں شروع کی تو 4.5 لاکھ بچوں کو ہم آن لائن اور 50,000 کو آن سائٹ پڑھا رہے تھے۔ آج پاکستان کی جو ریٹنگ آئی ٹی فیلڈ میں دنیا میں تھی وہ 106 نمبر سے 88 پر آ گئی ہے۔ یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، آپ لوگ انڈیکس چیک کریں، پاکستان 106 سے 88 پر آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی سپیڈ رہی اور پاکستان آئی ٹی کے اندر آگے بڑھتا رہا تو ہم 50 کے اندر بھی آ جائیں گے اور پھر 30 میں بھی آ جائیں گے، اور پاکستان پھر بلینز آف ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ یہاں سے کر رہا ہوگا۔ تو گھبرانے والی بات میں یہ نہیں کرتا، مایوسی ہم نے ویسے بھی اسلام میں گناہ ہے، لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آج آپ نے جیسے کہا، مجھے بھی پتا تھا کہ صبح آ کے ہمارے ایک دوست بھائی جو افتتاح کر گئے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ضرورت صرف ایک چیز کی تھی، اور وہ ہے آنرشپ لینا، اس بات کو محسوس کرنا کہ میں نے بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہ وہ نہیں کرنا کہ صبح وضو کے لیے تالاب میں پلیت بھرنا ہے اور ہر سنا ہے اور ہر یہ سنا آر کے ڈال کے ہوگا ہم۔ آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست دائر کی، جس میں استدعا کی گئی کہ پریکٹس پروسیجر ایکٹ سے متعلق صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ صدارتی آرڈیننس کے بعد پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے فیصلوں کو کالعدم کیا جائے۔ درخواست کے زیر اتباع ہونے تک نئی تشکیل پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو روکا جائے۔ آرڈیننس کے خلاف درخواست کے دوران پرانی کمیٹی کو کام کی اجازت دی جائے۔ بیرسٹر گوہر کی درخواست میں وفاق، وزارت قانون اور سیکریٹری صدر کو فریق بنایا گیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی. عدالت نے حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کے حکم میں 2 اکتوبر تک توسیع کر دی. احتساب عدالت کو ٹرائل جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے. ٹرائل کس مرحلے میں ہے, کیا ہو رہا ہے, ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر نیب امجد پرویز کی التوا کی درخواست منظور کر لی. اس سے قبل ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی برئیت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی. نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود نے کہا ملزمان ٹرائل میں تعاون نہیں کر رہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ٹرائل میں اگر تعاون نہیں کرتے تو پھر متعلقہ عدالت دیکھے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں گورنر پنجاب اپنا وائس چانسلر لگوانا چاہتے ہیں. گورنر کو کسی نام پر اعتراض تھا تو مسترد کیوں نہیں کیا. دورہ مظفر گڑھ سے پہلے صحافیوں سے گفتگو میں کہا میرے پاس بھی ایم این ایز ایم پی ایز کی سفارشیں آتی ہیں لیکن کسی کی بھی نہیں سنتی. وائس چانسلر کی تعیناتی پر سارا معاملہ پنجاب یونیورسٹی کا ہے. ہر کام میرٹ پر کر رہی ہوں. صبح 9 سے رات 12 بجے تک کام کرتی ہوں. مریم نواز نے بتایا محکمہ پولیس میں رشوت کے خاتمے کے لیے یونیفارم کے ساتھ کیمرہ لگا رہے ہیں. کوئی بھی اہلکار اس یونیفارم کے بغیر ڈیوٹی نہیں کرے گا. کالجز اور یونیورسٹیز میں منشیات کی روک تھام کے لیے بڑے گینگ پکڑے گئے ہیں. ذاتی جہازوں پر مختلف شکلوں میں منشیات لا کر بیچتے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے وائس چانسلر لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی. وزیر تعلیم سے جس نے 2 کروڑ دینے کی بات کی اس کا نام بتائیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت ہے اور اسے چلانا مجبوری ہے. چانسلرز کے حوالے سے ہو یا یعنی پیکج کے حوالے سے ہو میرٹ سے ہٹ کے کوئی بات نہ پہلے کی ہے نہ کبھی کریں گے. یہ چاہتا ہوں کہ وی سیز جو یونیورسٹیز کے ہیں وہ میرٹ پہ لگے. ان پہ جو چارجز ہیں وہ ریکنسیڈر کرنا بہت ضروری تھا. پنجاب وہ کہتی ہیں 1 کروڑ روپیہ بیگ میں میرے ڈرائیور کے ہاتھ ہی 2 کروڑ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کسی نے بھیجا ہوتا تو میں پھر بتاتا کہ فلاں نے بھیجا. میرے پاس تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی 2 کروڑ چھوڑ کے 2 روپے بھی بھیجا. نہ کوئی خواہش ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی, نہ میں نے چیف منسٹر صاحبہ سے میری بات ہوئی کوئی وائس چانسلر لگانے کی, نہ میں کوئی وائس چانسلر لگانا چاہتا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یا تو سامنے آ کے بتائے یا حلف پہ کہے کہ گورنر نے کسی کو کہا ہے. میں تو حلف پہ کہتا ہوں کہ میری خواہش ہی کوئی نہیں ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کولیشن گورنمنٹ ہے. اس کولیشن گورنمنٹ کو ہم نے چلانا ہے, ہماری مجبوری ہے. حکومتی کشتی ڈوبے یا وہ تیرتی رہے, دونوں صورتوں میں ہم ساتھ. ایم این اے آصف خان اور رکن اسمبلی فضل الہی نے پی ڈی اے پشاور کے دفتر پر دھاوا بول دیا ہے. ارکان اسمبلی نے ڈی جی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں ہنگامہ آرائی کی. بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے. اس حوالے سے بتائیے گا. پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو امپلائیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایم این اے ہیں پشاور سے پی ٹی آئی کے آصف خان اور جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے فضل الہی, انہوں نے آج جو دھاوا بولا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے احکامات کی روشنی میں پی ڈی اے جو انکروچمنٹ ہے اس کے خلاف ایکشن لے رہی تھی اور کارروائی ہو رہی تھی, اور اس کارروائی میں خلل ڈالی ہے ان دونوں ممبران اسمبلی نے, اور پھر اس کے بعد اس کارروائی کو روکا ہے. اور جب وہ کارروائی نہیں روکی گئی تو پھر وہ آئے ہیں اور ڈی جی جو پی ڈی اے ہیں ان کے دفتر میں انہوں نے بدتمیزی کی ہے, جس کے بعد جو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے امپلائیز ہیں انہوں نے اس پر احتجاج کیا. اور اب اس احتجاج کے بعد جو پشاور میں حیات آباد روڈ ہے جو پی ڈی اے کے دفتر کے باہر ہے اس کو بلاک کر دیا گیا ہے اور وہاں پر وہ اب احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزراء کو تنبیہ کرتے ہوئے کارکردگی اور رویہ درست کرنے کی ہدایت کر دی. سنجے سادوانی سے تفصیلات جانتے ہیں. جی سنجے. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سندھ کی صوبائی کابینہ کے وزراء کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے ذریعے وزراء اور مشیران کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اپنی کارکردگی درست کریں, ساتھ ہی ساتھ رویہ بھی درست کریں. سندھ اسمبلی میں جو 29 پارلیمانی سیکرٹری رکھے گئے تھے وہ فیصلہ بھی غلط ثابت ہوا ہے. ان کی پرفارمنس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے باعث شرمندگی بنی ہے, جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ وزراء کو ہدایت کی ہے کہ ان جو پارلیمانی سیکرٹریز ہیں ان کو اسمبلی کا طریقہ کار سکھایا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح وقفہ سوالات کے دوران جوابات دیے جاتے ہیں. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سنجے سادوانی.
کوئی ادارہ سپریم نہیں، صرف پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ چاہتے ہیں عدلیہ ایک متحد اور غیر سیاسی رہے۔ صدر آصف زرداری نے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کے لیے نشان امتیاز کی سفارش کر دی۔ کہتے ہیں نوابزادہ نصر اللہ ممتاز اور باوقار سیاستدان تھے، ان کی زندگی جمہوریت کی ترقی کے لیے وقف تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی رواداری آنے والی نسلوں کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواستوں پر لارجر بینچ کی سماعت، اسی پر مزید جانیں گے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے اور گزشتہ 2 گھنٹے سے اس کی سماعت جاری ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے اور ایک ایک کیس کو الگ کر کے سنا جا رہا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس کیے کہ پالیسی بنائی جائے کہ جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، میکانزم بنا کر اسے وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ اس ایشو کو حل کرنے کا میکانزم وزارت دفاع بنا سکتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وزارت دفاع اور انٹیلیجنس ایجنسیاں پالیسی بنا کر وفاقی حکومت کو جواب دیں اور مزید تفصیلات یہ عدالت بھی تجویز نہیں کر سکتی۔ آج ہم کوئی آرڈر نہیں کر رہے، عدالت نے حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ 3 رکنی کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اس وقت بھی سماعت جاری ہے اور 14 کیسز کی سماعت میں سے تقریباً آخری کیسز جو ہے وہ اس وقت چل رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے آج مجھے بری کر دیا۔ فواد چوہدری سوشل میڈیا پیغام میں لکھتے ہیں، الیکشن کمیشن کے سیکریٹری کی مدعیت میں درج مقدمے میں بری کیا گیا ہے۔ مجھ پر الزام تھا چیف الیکشن کمشنر کو منشی کہہ کر ان کی توہین کی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔